آج کی اس ویڈیو میں شادی شدہ مرد حضرات میں جو سپرمز مردہ ہو جاتے ہیں سردی کی زیادتی کی وجہ سے، بلغم کی زیادتی کی وجہ سے، الکلی کی زیادتی کی وجہ سے، اس کے اسباب، اس کی علامات اور اصول علاج پر بات کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چند بہترین ہوم ریمیڈیز بھی بتاؤں گا جو کہ آپ کچھ عرصے تک اگر باقاعدگی کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس اذیت ناک مرض سے نجات حاصل کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم لیاقت علی کھچی ہے اور میں گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور سے کوالیفائڈ طبیب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ورلڈ۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں بنا کسی دیر کے اور شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ دوستو، جو شادی شدہ نوجوان چاول زیادہ استعمال کرتے ہیں، دودھ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، مکھن کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈے جوسز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، سبزیاں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کے جسم میں اور خون میں رطوبت یعنی بلغم زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اس زیادہ رطوبت سے جو خون پیدا ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس خون سے جو منی بنتی ہے وہ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا مزاج بھی الکلائن ہوتا ہے، اس میں بھی ترشی کی کمی ہوتی ہے، اور جہاں ترشی کی کمی ہو وہاں سپرم پیدا ہی نہیں ہوتے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی نوجوان کا مزاج بلغمی ہو جاتا ہے، اعصابی ہو جاتا ہے، تو ترشی کی کمی کی وجہ سے اس کے جسم میں مادہ منی تو زیادہ ہوگی لیکن سپرم نہیں ہوں گے، اور ایزو سپرمیا جس میں سپرم بالکل نہیں ہوتے وہ بھی اسی مزاج کا ہی مرض ہے۔ تو اب ہم اس کی علامات کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سی علامات آتی ہیں۔ ایسی صورت میں ایسے نوجوانوں کو ایک تو جماع کا خیال نہیں آتا، عضو تناسل میں سختی نہیں آتی، مادہ منی کی مقدار تو زیادہ ہوتی ہے لیکن اس میں ترشی کی کمی کی وجہ سے سپرم نہیں آتے، عضو خاص میں تناؤ اور سختی کی ویسے ہی کمی ہوگی۔ تو یہ تو ہو گئی خاص جنسی علامات۔ باقی علامات میں مثانہ کمزور ہوتا ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، اس پیشاب کے ساتھ ہی منی خارج ہوتی ہے جس کی وجہ سے منی کی کمی بھی ہوتی رہتی ہے، ورنہ اس مزاج میں منی زیادہ بنتی ہے، اس کی مقدار یعنی والیوم زیادہ ہوتا ہے، اور پی ایچ لیول عموماً جو ہے الکلائن ہوتا ہے۔ یہ اس مرض کی اہم علامات ہو گئیں۔ لیب رپورٹ کروائی جائے گی تو سپرم نل ہوں گے یا بہت کم ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پاس سیل جو ہے وہ بھی 1 سے 2 ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اس مزاج میں ادرار ہوتا رہتا ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے پاس سیل بھی خارج ہوتی رہتی ہے اور منی بھی خارج ہوتی رہتی ہے، تو پاس سیل بھی کم ہو جاتے ہیں، اور بعض صورتوں میں پھر زیادہ لمبا عرصہ یہ مرض چلے مقدار بھی کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم اصول علاج کی طرف بڑھتے ہیں، تو اس سے پہلے جو ہے آپ غذاؤں کو دیکھ لیں کہ اس طرف یا اس طرف نظر آنے والی غذائیں آپ نے استعمال نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ اس طرف یا اس طرف دکھائی جانے والی غذائیں جو ہیں جن کو ہم ترش تیزابی غذائیں بھی کہتے ہیں وہ استعمال کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اصول علاج کی طرف۔ تو اس مرض کا علاج 2 صورتوں میں ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں اگر مرض نیا ہے، زیادہ پرانا نہیں ہے، تو اس کا اصول علاج الگ ہے، اور اگر یہ مرض پرانا ہو گیا ہے، 6-7 سال ہو گئے ہیں اس مرض کو، تو تب اس کا اصول علاج الگ ہوگا۔ تو ہم دونوں صورتیں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے ہوم ریمیڈیز بھی آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، پہلے نمبر پر ہم اس صورت کو بیان کر لیتے ہیں جو کہ نئی ہے، یعنی ایک نوجوان مرد کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے، اس کا مرض اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ معالج کے پاس آتا ہے، مرض ابتدائی درجے پر ہے، ٹھیک ہے، اعصابی تحریک ابتدائی درجے پر ہے، تو تب ہم نے اس کا علاج ترشی اور تیزابیت کو بڑھا کے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں ہم جو ہوم ریمیڈیز استعمال کریں گے وہ آپ نوٹ کر لیں۔
پہلے نمبر پر آپ نے یہ ہوم ریمیڈی استعمال کرنی ہے کہ لہسن کا رس نکال لینا ہے. 10 ml یہ رس ہونا چاہیے، لہسن کا پانی ہونا چاہیے، اور 90 ml آپ کے پاس شہد ہونا چاہیے. شہد میں لہسن کا پانی ملا لیں، اچھی طرح حل کر لیں. 2 چمچ چائے والے صبح دوپہر شام استعمال کریں. تو یہ آپ نے 1 ماہ استعمال کرنا ہے. دوسری ہوم ریمیڈی آپ نوٹ کر لیں کہ لونگ لے لیں، دار چینی لے لیں، ان دونوں کو انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، اور 500 ملی گرام صبح دوپہر شام دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. دودھ اس لیے ہے کہ یہ چیزیں پھر زیادہ خشکی نہ پیدا کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ 2 ہوم ریمیڈی آپ کی ہو گئی. اب تیسری ہوم ریمیڈی بھی نوٹ کر لیں کہ آپ نے آملہ لے لینا ہے، اس کا پاؤڈر کر لینا ہے. دوسری چیز حلیلہ سیاہ لے لینی ہے. حلیلہ سیاہ کو توے کے اوپر ہلکا سا گھی لگا کر بھونیں گے تو وہ پھول جائے گا، جلنے نہ پائے، بس صرف پھول جائے اتار لیں، پاؤڈر کر لیں. اور تیسری چیز دھکا آملہ سار. تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور 500 ملی گرام پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں. یہ 3 ہوم ریمیڈیز جو ہے وہ آپ نے 1 ماہ استعمال کرنی ہے. 1 ماہ کے بعد اب آپ نے جو ہوم ریمیڈیز استعمال کرنی ہے 15 سے 20 دن، یہ آپ کے انشاءاللہ سپارمز کو پورا کرنے والی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس میں بھنے ہوئے چنے 15 عدد ہیں، اور کشمش 5 عدد ہے، انجیر 5 عدد ہے. یہ آپ نے صبح دوپہر شام استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب خاص ہوم ریمیڈی جو کہ سپرمز کو بڑھانے والی ہے. پہلی چیز آپ نے اس میں لینا ہے مغز پنبہ دانہ، کپاس کے بیجوں کا مغز، یہ آپ نے 100 گرام لے لینا ہے. دوسری چیز آپ نے لینی ہے تل، یہ بھی آپ نے 100 گرام لے لینے ہیں. تیسری چیز آپ نے لینی ہے دار چینی، یہ آپ نے 50 گرام لے لینی ہے. ٹھیک ہے. ان تینوں چیزوں کا آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے. ٹھیک ہے. اور 1 چمچ چائے والا یعنی 3 گرام، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ترش لسی کے ساتھ یا دہی والی لسی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے. 15 دن استعمال کرنا ہے، اور 15 دن کے بعد جو ہے وہ جا کے آپ ٹیسٹ کروا لیں تو انشاءاللہ آپ کے سپرمز جو ہے وہ پورے ہو چکے ہوں گے. اچھا، اب اسی مزاج میں یہ مرد اگر 6 سے 7 سال پرانا آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اخلاط کے توازن میں انتہائی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. رطوبت اور حرارت کے مسلسل اخراج کی وجہ سے اخلاطی طور پر جسم میں سودا بڑھ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اعصابی عضلاتی تحریک کے زیادہ عرصہ رہنے سے رطوبت اور حرارت کے مسلسل اخراج کی وجہ سے جسم میں سودا بڑھ جاتا ہے. تو ایسی صورت کا علاج اب ہم نے صفرا پیدا کر کے کرنا ہے. تو ایسی صورت میں آپ نے 1 ماہ یہ ہوم ریمیڈی استعمال کرنی ہے، اور دوسری سپرم پیدا کرنے والی وہ ہم بعد میں بتائیں گے. آپ نے اجوین دیسی لینی ہے، ٹھیک ہے، رائی لینی ہے، اور پودینہ لینا ہے. تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، اور چائے والی چمچ کا 1/4 حصہ صبح دوپہر شام استعمال کریں. دوسری ہوم ریمیڈی جو آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے کلونجی، اور دوسری چیز ہے تخم میتھی. ان دونوں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، اور آدھی چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں. تو یہ 2 ہوم ریمیڈیز جو ہیں وہ آپ نے 1 ماہ تک متواتر استعمال کرنی ہیں. جب ان کو استعمال کرتے ہوئے 1 ماہ گزر جائے تو اس کے بعد آپ نے ان کو بند کر دینا ہے، اور یہ ہوم ریمیڈی استعمال کرنی ہے جو کہ آپ کے سپارمز کو پیدا کرے گی. اس میں پہلے نمبر پر آپ نے لینا ہے مغز پنبہ دانہ 100 گرام. دوسرے نمبر پر آپ نے مغز اخروٹ لینا ہے 100 گرام. تیسرے نمبر پر آپ نے مغز پستہ لینا ہے 50 گرام. ٹھیک ہے. ان تینوں کو پاؤڈر کر لیں. ان کا جتنا بھی وزن ہو دگنے وزن میں آپ نے اس میں شہد ڈال دینا ہے، اس کو حل کر لینا ہے. آپ کی ہوم ریمیڈی تیار ہے. آپ کم وزن میں بھی اسی ریشو کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں. 1 چمچ دودھ کے ساتھ صبح دوپہر شام آپ نے لینا ہے. تو 15 سے 20 دن حد 1 ماہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ سپرمز پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. زیادہ عرصہ اس لیے استعمال کرنا ہے کہ مدت مرض 8 سے 10 سال 6 سال آ رہی ہے. پرانے بگاڑ کی صورت میں آپ نے یہ اصول علاج ترتیب دینا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے سپرم کا مسئلہ جو ہے وہ
اس طریقہ علاج سے